نا امیدی کی کیفیت جب ہم پہ طاری ہو جاتی ہے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہم پہ ایک اسٹیٹ آف انرشیا طاری ہو جاتی ہے. ہم ان چینجڈ رہتے ہیں. ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوپ لیس ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اس کفر کی کیفیت میں جا چکے ہوتے ہیں جس کفر کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. اس کو کفر اس لیے کہا گیا ہے اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ نا امید ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر وہ فیول ہی نہیں ہے جو فیول آپ کو چارج کرتا ہے سوچنے کے لیے, اپنے جذبات کو مینیج کرنے کے لیے اور اپنے جذبات اور اپنے ریشنل مائنڈ کو ایک ساتھ آن بورڈ لے کے کچھ کرنے کے لیے. So you are totally spiritually dead. ہم روحانی طور پہ مر جاتے ہیں اگر ہم نا امید ہو جاتے ہیں. اس کو سائیکولوجیکلی اگر ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نا امیدی کا شکار ہیں. ہم یہ جانتے ہیں, ہمارے اس چیز پہ ایمان ہے, مایوسی کفر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نا امید ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا, کوئی چینج نہیں آ رہا, یا کسی بھی ایک ایریا آف لائف میں یا اوور آل لائف کے اندر ہم بہتر نہیں ہو پا رہے, یا ہماری کسی عادات کی وجہ سے یا کسی اپروچ کی وجہ سے, مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمیں زندگی میں ایشو آ رہے ہیں اور ہم اس کو چینج نہیں کر پا رہے. پہلی بات تو ریئلائزیشن کی ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں کہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نا امید ہو چکے. امید ہمارے لیے اتنی ضروری ہوتی ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے. مایوسی کی وجہ سے, نا امیدی کی وجہ سے ہم لوگ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, مینٹل ایلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم کرتے کیا ہیں, اس سے بچنے کے لیے ہم مختلف قسم کی ایڈکشنز کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں, یا اپنے اوپر کوئی ایسا خبط طاری کر لیتے ہیں, ایک ایسا obsession کہ اس چیز کے خبط میں مبتلا ہو کے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اوور آل اس سٹیٹ کے حوالے کر دیتے ہیں. سو جو بھی نیریٹو ہم نے بنانا ہے وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے, وہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ واقعتاً کوئی ہم پیش قدمی کر سکیں, جس کے کچھ ریزلٹس ہوں, جس کے کچھ نتائج نکلیں. جب ہمیں پوری طرح سے نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو ہم مایوس ہو جائیں گے, کیونکہ ہوپ فیوچرسٹک ہوتی ہے, اس کو فیوچر سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے, آج کیا کرنا ہے, اس لمحے میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ایک پیراڈاکس آف پروگریس بھی ہے کہ امید آپ کی بنتی ہے آپ کے مستقبل کے حوالے سے. جو چیز آپ اچیو کر چکے ہوئے ہیں وہ دیٹ از دا تھنگ آف اے پاسٹ, جو آپ آلریڈی آپ حاصل کر چکے ہوئے ہیں. امید کے لیے آپ نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم نے کنویں کی تاریکی کے اندر بھی مایوس نہیں ہونا. سورہ یوسف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے سوائے ان کے جو ایمان نہیں رکھتے. اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہماری امید مضبوط ہو لیکن جس کی جڑ بھی مضبوط ہو, ریالٹی کی بیس کے اوپر ہو. ادروائز ہم اگر انکمفرٹیبل ٹروتھ کو ایوائڈ کریں گے تو ہم کبھی بھی اس مایوسی کی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکیں. ہم اپنے آپ کو بھی ایک دھوکے میں رکھیں گے کہ جیسے ہم مایوس نہیں ہیں, اور انہی نعروں کا, انہی باتوں کا سہارا لیں گے جن سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. So we have to face the uncomfortable truth based on reality, come out of this state of hopelessness.